سامعین کرام، میں نے گزشتہ جمعہ کو بیان کیا تھا دل کی بیماریاں، دل کیسے سخت ہوتا ہے، دل کیسے مرتا ہے۔ آج بیان کریں گے انشاءاللہ دل غافل کیسے ہوتا ہے۔ غفلت دل، بڑی اہم باتیں ہیں، غور سے سنیں۔ غفلت دل کیسے غافل ہے اور اس کا انجام کیا ہے۔ سامنے کرام دیکھیں، قرآن مقدس روحانی بیماریوں کا شفا ہے، سمجھ لیں کہ روحانی بیماریوں کا شفا ہے قرآن مقدس، جیسے حسد، کفر، کینہ، کپٹ، یہ سب دل کی بیماری ہے۔ سمجھ میں آئی؟ یہ سب دل کی بیماری۔ شرعی دل شرعی بیمار ہوتا ہے، نہیں سمجھ میں آیا؟ مطلب شرعی بیمار، جیسے جسمانی دل بیمار کیسے ہوتا ہے تو آدمی ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، ہوتا کہ نہیں؟ سنبھلنے کا موقع نہیں دیتا، نہیں موقع دیتا۔ اچھا چلتا پھرتا انسان دیکھتے ہوں گے اچانک اٹیک کر گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ جب ہارٹ کا پرابلم ہوتا ہے انسان کا تو دوڑتا ہے فوراً ہاسپٹل کہ نہیں علاج کرایا جائے، پتہ نہیں کب اٹیک ہو جائے۔ ایسے ہی شرعی بیمار ہوتا ہے، اس کا بھی علاج ہو، حقد نہ ہو، دل میں کفر نہ ہو، دل میں حسد نہ ہو، دل میں کینہ نہ ہو۔ یہ سب بیماری ہے کہ نہیں جو دل میں انسان پالتا ہے؟ یہ سب بھی بیماری ہے، اس کو بھی دور کرنا چاہیے، نفاق نہ ہو دل کے اندر۔ خیر، تو انہی بیماریوں میں ایک بیماری ہے غفلت کی بیماری۔ غفلت کی بیماری یہ بڑی خطرناک بیماری ہے، یہ بڑی خطرناک بیماری ہے۔ اتنی خطرناک بیماری ہے یہ کہ جب آدمی غفلت ہو جاتا ہے یا غفلت کی زندگی جب گزارنے لگتا ہے یا کسی بات سے یا یہ سب چیز سے کیئرلیس ہو جاتا ہے، تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دل پر اب مہر مار دیتا ہے، کیونکہ وہ ہر چیز سے غافل ہو گیا۔ اور بنی اسرائیل میں موسیٰ اور فرعون کا جو چلا ہوا تھا نا، تو فرعون اور اس کے لشکر کو جو پانی میں ڈبایا تھا نا، قرآن میں کہا کہ وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، یہ لوگ غافل لوگ تھا، اس لیے میں ان کو ڈبا کر کے مار دیا۔ سنیں نا، کافی بڑی خطرناک۔ ہم دیکھیں دنیا میں ہر ایک چیز کی ہمارے پاس لسٹ ہے، شادی کب کرنا ہے، کس کو دعوت دینا ہے، کس کو بلانا ہے، کس کو نہیں بلانا ہے، کتنا سامان لینا ہے، نہیں لینا ہے، کتنی سامانیں آئیں گی، جہیز میں کیا ڈیمانڈ کرنا ہے، مہر میں کیا دینا ہے، کیا نہیں دینا، اور کب کرنا ہے، نہیں، ساری چیزوں کا لسٹ ہمارا آلریڈی تیار رہتا ہے، لیکن ہم آخرت کے تعلق سے ایک دم غافل ہیں، سمجھ غافل ہیں۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں، یہ سب بیان کرنے کی ضرورت نہیں کہ صبح ہو جائے تو شام کا آپ انتظار مت کرو، شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کرو، اس کی تیاری نہیں، لیکن اس کی تیاری خوب ہے کہ کیا دینا، کیا لینا، کب شادی، کیا نہیں کرنا، سب اتنا۔ آپ کو معلوم ہے جب کوئی اسٹوڈنٹ ہے، اس کا ایگزام کا وقت قریب آ گیا ہے، اس کو کامیاب ہونا ہے، ایک مثال ہے، آپ کو کامیاب ہونا ہے، اور ایسا کامیاب یعنی دائمی کامیاب، ہمیشہ کے لیے اس کو کامیاب ہونا ہے۔ اور کیا جب اس کا ایگزام کا وقت آئے گا، وہ اسٹوڈنٹ غافل اور لاپرواہ برتے گا، وہ تو محنت کرے گا، واقعی جس کو کامیاب ہونا ہے، اور جو کیئرلیس ہوگا، جس کو سوچتا ہے کہ ہم کو کامیاب نہیں ہونا، تو اس کے لیے کوئی چیزیں نہیں ہیں، لیکن جو کہے گا مجھ کو چاہیے کہ نہیں کامیاب ہونا ہے، وہ محنت کرے گا، تھو کرے گا، کوشش کرے گا، وہ غافل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس کا امتحان اس کے سر پر آ کر کے کھڑا ہے تو پڑھتا ہے، دن رات محنت کرتا کہ نہیں میرا ایگزام کا کہیں نہیں جائیں گے۔ لوگ ٹیوشن وغیرہ چھوڑوا دیتے ہیں کہ عربی کرنے کی، ایگزام چل رہا ہے، مطلب اتنا آدمی کوشش اس کے لیے، مطلب دیکھیے ذہن سازی ہے۔ اور قرآن یہی کہتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، اے انسان تمہارا حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، لیکن تم ہائے غفلت میں پڑے ہوئے ہو، تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو، تمہارا حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، ایک دم قریب ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لیکن تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو۔ تم اپنی غفلت کی چادر کب پھینکو گے؟ کب غفلت کے چادر میں جو ہم سوئے ہوئے اس کو اٹھا کر کے پھینکو گے؟ کب آخرت کی فکر ہوگی، کب موت کی فکر ہوگی، کب قبر کی فکر ہوگی، کب یاد آئے گا تم کو؟ تو انسان غافل ہو گیا ہے، اور جب غافل ہو جاتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے دل میں مہر کیسے لگتا ہے بات آئے گی۔ آج ہمارے پاس ہر چیز کی خبر ہے، سب چیز کا انسان خبر رکھتا ہے، پوری دنیا کی خبر رکھتا ہے،
سیاست میں کیا ہو رہا ہے، بہار میں کتنا الیکشن ہوا، کتنے سیٹوں میں ہوا، کتنا فیصد ہوا، کتنا پرسنٹیج ہوا، کب ہوا، یا تو کتنا، کون سیاست کس طرح ہے، کھیل کب ہوگا، کن کا ہوگا، نہیں ہوگا، کیسے ہوگا، کس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، کس کے خاندان میں کیا ہو رہا ہے، سب کچھ انسان کے پاس خبر اور ڈیٹا ہے۔ اگر خبر نہیں رکھتا ہے تو عجیب بات، صحیح کہتا ہوں، اپنی آپ کی خبر انسان نہیں کرتا ہے۔ کبھی آئینے میں کھڑے ہو کر کے خود کی خبر لیجئے گا کہ یا اللہ آج میں نے پورا دن کیا کیا، کیا نہیں کیا، میں نے پورا دن کیا کیا، کیا نہیں کیا۔ کبھی نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے انسان کو پورا دن، شام ہو تو پورا دن کا محاسبہ کیجئے۔ جب آپ کو محاسبہ ہوگا کہ یار میں نے آج بڑی بڑی کوتاہیاں، غلطیاں کی ہے، تو حدیث آپ سنے ہوں گے، سبحان اللہ، اللہ ارحم الراحمین جل جلالہ کی قدرت اور اس کی رحمت اور اس کی ارحم الراحمین کتنا بڑا ہے کہ شام جب ہوتا ہے، رات ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دست دراز کرتا ہے، اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے اور کہتا ہے میرے بندو تم نے صبح سے شام تک جو گناہ کی ہے، آؤ میرے دربار میں مجھ سے توبہ کرو، میں تمہارے لیے ہاتھ پھیلایا ہوں، تمہارے توبہ کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہے کہ نہیں ایسا؟ اللہ اللہ، کتنا ارحم الراحمین۔ محاسبہ کریں انسان۔ سلف دیکھیں، حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، الکیس من دان نفسہ، عقل مند کون ہے جانتے ہیں؟ چالاک انسان، چالاک۔ ہم لوگوں کے یہاں تو یہاں بھائی وہ ہے جو کسی کا ٹوپی پہنا دے، اس کے ساتھ دھوکہ دے دے، ادھر سے نکل جاوے، ادھر سے دھوکہ دے کر کے کام کر لے، بڑا شاطر اور چالاک سمجھتے ہیں اس کو، ہے کہ نہیں؟ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ الکیس من دان فی نفسی، عقل مند آدمی وہ ہے جو ہر دن ڈیلی اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے، یہ عقل مند ہے۔ ہر دن اپنے نفس کا محاسبہ کرتا، ہر دن نفس کا محاسبہ کرتا۔ جب ہر دن نفس کا محاسبہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو گویا کہ بندہ ہر دن اپنے گناہوں سے پاک اور صاف رہتا ہے۔ سمجھ؟ اسلاف کا واقعہ پڑھیں گے، یہ لوگ کتنا چاق و چوبند رہتے تھے، غفلت میں لوگ زندگی نہیں گزارتے تھے، نہیں، غافل نہیں رہتے تھے، یہ لوگ محاسبہ کرتے تھے۔ حدیث میں آیا ہے، اللہ کیسے تھے، کیسے تھے یہ لوگ، جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے بعد سب سے افضل اگر کوئی انسان ہے تو بولو کون ہے؟ ابو بکر صدیق۔ ابو بکر صدیق انبیاء کے بعد یاد رکھیے اس روئے زمین پر سب سے بہتر اگر کوئی انسان ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یادگار تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دنیا میں سارے لوگوں کا احسان کا بدلہ چکا دیا سوائے ابو بکر کا۔ ابو بکر تمہارا بدلہ اللہ چکائے گا سوائے ابو بکر کا۔ ابو بکر رضی اللہ، دیکھیں یہ لوگ کو، دیکھیں واقعہ پڑھیے، تھوڑا سا سوچئے کہ ہم کہاں ہیں، ہم کتنی غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر گئے کون؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر جب جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ ابو بکر صدیق جیسی شخصیت، ابو بکر صدیق جیسا انسان، اللہ اکبر، اپنی زبان پکڑے ہو، سنے ہوئے، سنے ہوئے، اپنی زبان پکڑے ہیں اور نکال لی ہے پورا، اور نکال کر کے زبان خوب کھینچ رہے ہیں۔ ارے بھیا صحیح بات ہے، غلط نہیں، غلط نہیں، صحیح بات۔ زبان کو نکالے ہوئے ہیں، نکال کو خوب کھینچ رہے ہیں، اور کھینچ کر کے بول کیا رہے ہیں؟ وہ دیکھیں، کھائے زبان تمہاری وجہ سے میں فتنے میں پڑنے والا ہوں، تمہاری وجہ سے ہلاک ہونے والا ہوں، تو ہی زبان ہے۔ جیسے کہا ہے کہ زبان ہی انسان کا لات بھی کھلواتا ہے اور میٹھا پان بھی کھلواتا ہے نا، پان بھی کھلواتا ہے اور لات بھی کھلواتا ہے۔ اور یہ بھی آپ جانتے ہوئے کہ زبان ہی کی وجہ سے وہ کیوں پکڑ کے کھینچ رہا تھا کہ زبان تیری ہی وجہ سے کتنے لوگ جہنم میں چلے جائیں گے۔ آپ خالی ایک دن محاسبہ کیجئے بھیا، پورا دن جب صبح ہوتی ہے رات سونے تک اس زبان سے ہم سے کون کون سی گناہیں ہوتی ہیں، کون کون سی گناہیں۔ اکثر ما يدخل الناس الجہنم، لوگ اکثر جہنم میں کس وجہ سے جائے گا جانتے؟ الفم، زبان کی وجہ سے، زبان کی وجہ سے، زبان کی وجہ سے۔ حدیث میں آیا زیادہ لوگ زبان ہی کی وجہ سے اودھے منہ جہنم میں گھسیٹ کر کے ڈال دیا جائے گا۔
ہم کبھی غور کریں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے دیکھیے کیا کر رہے یہ محاسبہ کر رہے پکڑ کے کھینچ رہے ہیں. عمر کہتے ہیں کہ ابو بکر کیا ہے آپ کیوں زبان کو تانا دے رہے کیوں زبان کو کھینچے ہوئے کیا مسئلہ ہے؟ عمر یہی تو زبان ہے ڈر لگتا ہے کہیں یہ زبان ہم کو پکڑ کر کے جہنم میں نہ لے جائے. کتنے میں نہ پڑا ہے کہ زبان سے کتنی گناہیں ہوتی ہیں. زبان سے غیبت ہے چغلی ہے گالی ہے اور وغیرہ وغیرہ چیزیں ہیں سب زبان ہی سے انسان کرتا ہے. سمجھ اسی لوگ کی دیکھ کتنے لوگ ابو جیسے مطلب کیئرلیس نہیں تھے محاسبہ کرتے تھے. ایسے ہی عمر ابو بکر ہو گیا. عمر کا آپ واقعہ پڑھیں گے سبحان اللہ اللہ اکبر. انہی لوگوں کے لیے تو جنت ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ جنت کی بشارت دے چکے ہیں. لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ محاسبہ کرتے ہیں کیسے. حضرت انس رضی اللہ عنہ کے ساتھ سفر میں جا رہے تھے سفر میں تھے راستے میں احساس اس کو ہونے لگا تھوڑا کس چیز کا امیر المومنین کا کہ میں امیر المومنین ہوں. سامنے یہ انس جب اس کو تھوڑا سا دل میں کچھ ایسے ہی خدشہ پیدا ہو رہا تھا علماء نے لکھا ہے بعد میں خدشہ جب پیدا ہو رہا تھا انس سے کہا انس رکو میں تھوڑا سا آ رہا ہوں. یہ صحیح بات ہے حدیث میں ہے آ رہا ہوں. گئے کہاں گئے ایک دیوار کے پاس جاتے ہیں اور دیوار کے پاس جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں دیوار سے بات کرتے ہیں. اللہ اکبر. انس سوچ رہے ہوں گے حضرت انس کے گئے ہوں گے ہو سکتا ہے پیشاب کی قضائے حاجت کی ضرورت ہوگی اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے گئے ہوں گے. لیکن دیر ہو گئی جب پیچھے جاتے ہیں جا کر کے دیکھتے کیا ہے کہ عمر دیوار سے بات کر رہا ہے اکیلے میں کوئی نہیں ہے اور دیوار کے سامنے کھڑا ہو کر کے کہہ رہا ہے خطاب کے بیٹا تو اس بھول میں مت رہا کہ تو امیر المومنین ہے تو غافل مت ہو تقوی کی زندگی گزار کر ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عذاب دینے کے لیے قادر ہے. اللہ اکیلے میں جہاں احساس ہوا تھوڑا سا ہوا فاروق کا کہ نہیں میں امیر المومنین ہوں فوراً جاتا ہے اور اپنے دل کو کچوکا مارتا ہے کہ اے عمر اے خطاب کے بیٹے تو تقوی کی زندگی گزار ڈر کی زندگی گزار غفلت کی زندگی مت گزار. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قادر ہے کہ تمہیں عذاب دے سکتا ہے. اللہ اکبر. یہ حضرت انس سن رہے ہیں کہ عمر کیا ہو گیا ہے آپ دیوار کے سامنے کوئی نہیں ہے آپ بکے جا رہے ہیں بولے جا رہے ہیں. سبحان دیکھیں تو انسان القیس من دان فی نفسہ عقل مند انسان وہ ہے جو ہر دن کیا کرے اپنے نفس کا محاسبہ کرے ڈیلی اپنے نفس کا محاسبہ کرے کہ کیا ہے نہیں ہے. غفلت کی زندگی نہ بتائے. اگر غفلت کی زندگی گزاریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتا ہے دل پر مہر مارتا ہے. کب دیکھیے قرآن مقدس کی آیت میں نے جو خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. جہنم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت جنوں اور انسانوں کو بھر دے گا لا کر کے. کہا ذَرَعْنَا كَثِيرًا مِنَ آگے اگلی آیت بڑی پیاری آیت ہے. قرآن پڑھیے کبھی اور یہ سب کا ٹرانسلیٹ کیجیے میننگ پڑھیے. کہا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. کس کو کہا یار دل ہے پر سمجھتا نہیں ہے وہ. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا. آنکھ تو ہے پر دکھتا نہیں ہے. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. کان تو ہے پر سنتا نہیں ہے. أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ. ایسے لوگوں کو کہا کہ یہ جانور نہیں بلکہ بل ہم اضل جانوروں سے بھی بدتر ہے. قرآن کی آیت ہے کہ کیا فصیح آیت ہے. کہا جانور اس سے بہتر ہے. کس سے؟ اولئک هم الغافلون. جو غفلت کی زندگی گزار رہا ہے یعنی دل تو ہے پر سمجھ نہیں رہا. کتنے لوگ ایسے ہیں جو صبح سے شام ہوتی ہے شام سے صبح ہوتی ہے خزانہ جمع کر رہا ہے چل جا رہا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم دنیا میں آئے کیوں ہے ہمارا مقصد کیا ہے. یہ غفلت کی زندگی نہیں تو کیا ہے بولو کیا یہ کو نادان کہا گیا قرآن میں. نادان دل ہے پر سمجھ نہیں رہا ہے کہ کیوں آئے ہیں ہمارا مقصد کیا ہے. 8 دن بھیا لیکن اتنے لوگ آگے گزر جاتا ہے لیکن توفیق نہیں ہوتی کم سے کم ایک سجدہ دن میں آ کر کے اللہ کے لیے کر سکے. دیکھو کتنی غفلت کی زندگی ہے کہ نہیں غفلت کی زندگی.
اسی لیے میں کہتا ہوں، اور حدیث میں بھی آیا ہے، سنیں آپ، جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں۔ ہر بالغ مرد پر جمعہ فرض ہے، واجب ہے۔ بالغ 13 سال 14 سال 15 سال کے بچے آج کے ڈیٹ میں بالغ ہو جا رہے ہیں، سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ لیکن ہم لوگ اس کو اسکول اور کالج بھیج دیتے ہیں۔ باز آ جاؤ، حدیث میں آیا ہے جو جمعہ چھوڑ دے گا، کنٹینیو مسلسل جمعہ 2-3 جمعہ چھوڑ دے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تب اس کے دل میں مہر مار دے گا۔ باز آ جاؤ، سمجھے گا؟ تو کہا لہم قلوب لا یفقہون، دل ہے انسان سمجھ نہیں رہا، سمجھو، دل کا استعمال کرو، کہیں مہر نہ لگ جائے، دماغ کا استعمال کرو کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، صراط مستقیم کیا ہے، بدعت کا راستہ کیا ہے، ضلالت کا راستہ کیا ہے، ہدایت کا راستہ کیا ہے۔ دماغ ہے، دماغ کا استعمال کرو، دل کا استعمال۔ کہا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھ بھی ہے مگر دکھتا نہیں۔ دکھتا کہ صحیح چیز دیکھو اور کان سے صحیح چیز سنو، اگر یہ سب چیز نہیں ہے تو کہا اولئک بل ھم اضل، جانور نہیں بلکہ جانوروں سے یہ لوگ بدتر ہے۔ کیسا بدتر ہے؟ قرآن میں کہا کہ ان کی مقصد خالی کیا ہے؟ کھاؤ پیو اور پیٹ جب بھر جائے، جانور کا کیا ہے؟ پھر خواہشات کے پیچھے بھاگو۔ جانور کا یہ یہاں منہ مارے گا، وہاں منہ مارنا، وہاں منہ مارنا، وہاں منہ مارنا، جب منہ مارا گیا تب اب خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے۔ تو کہا کہ جانوروں کی طرح زندگی مت گزارو، سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے تو اس کے صحیح استعمال کرو، غفلت کی زندگی مت گزارو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کہا اپنے نبی کو، کہا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْغَافِلِينَ، اے اللہ کے نبی آپ غفلت کے لوگوں کے ساتھ مت رہیں، غفلت غافل انسان کے ساتھ مت رہیں۔ اور سورہ کہف پڑھیں گے تو کہا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ أَهْوَاءَهُ، کہا اللہ کے نبی جس کے دلوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مہر لگا دیا ہو، جو غافل ہو، ایسے مجلسوں میں بھی نہ بیٹھے اور نہ ایسے لوگوں کے ساتھ آپ رہیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو منع کیا ہے اپنے نبی کو۔ غافل دل کیسے ہوتا ہے جانتے؟ سب تھوڑا سا دیکھیے گا کہیں میرا دل غافل تو نہیں ہو گیا ہے۔ علماء لکھتے ہیں بڑی پیاری بات، پہلی بات کیا ہے؟ التکاثر عن الطاعہ۔ کیسے سمجھ میں آئے گا کہ ہم غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں یا میرا دل غافل ہو گیا؟ کہا التکاثر عن الطاعہ، عبادت میں جی نہیں لگنا، عبادت میں جی نہیں لگنا، اٹھنے کا جی نہیں چاہتا، من نہیں کرتا، عبادت میں سستی، عبادت کا میں بات کر، عبادت کی بات کر رہا ہوں، عبادت میں سستی، جی نہیں کرتا، دل نہیں لگتا، سستی سے آتے ہیں، سستی سے چلے جاتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے، پورا رمضان گزر جاتا ہے، مولوی صاحب زکوٰۃ تو نکلنا تھا 2 لاکھ، کسی کا نکلا 85,000، بولو دل مہر لگا ہے کہ نہیں لگا ہے؟ بھائی 2 لاکھ جب آپ کے اوپر نکلنا واجب ہے تو کیوں نہیں آپ نے صحیح ڈھنگ سے نکالا حساب کر کے؟ عبادتوں میں سستی، جی نہیں کرنا، من نہیں لگنا، ایسے لوگوں کو کہا کہ اللہ نے اس کے دل پر مہر مار دیا ہے، جس سے منافقوں کو مارا تھا۔ منافق کا دل کیسا تھا جانتے کہ وہ آپ سب کئی مرتبہ سنے ہوں گے، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، نماز کے لیے آتا تھا ان کو جی نہیں لگتا تھا، نماز بھاری لگتی تھی ان کو۔ عشاء اور فجر، ایک بات تو ہے، عشاء اور فجر بھاری لگتا تھا، حالانکہ منافقوں بھی عشاء کے وقت لگتا ہے ان کو سو جاتا ہوگا، کیوں؟ اس زمانے میں موبائل نہیں تھا، ہے کہ نہیں؟ اس زمانے میں موبائل نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ عشاء کے بعد فضول بات کرنے سے منع کیا ہے، حدیث میں ہے فضول بات کرنے سے منع کیا ہے۔ آپ محلے میں آئیں گے تو مجلسیں ہماری عشاء کے بعد جمتی ہے کہ غلط میں بول رہا ہوں تو بول۔ ایک مولوی صاحب بول رہے تھے، مجھے معاف کیجیے گا تھوڑا سا، وہ کہا
کہ جب ہم آ رہے تھے 2 بجے رات 1 بجے رات کو، دیکھیں گاؤں کا پورا ککر سوت گیا ہے، یعنی کتا سوت گیا ہے، لیکن کچھ انسان ہے جو سویا نہیں ہے۔ میں نے بولا ارے تم کون سا ککر ہو جو اب تک سوئے نہیں ہو؟ تقریر میں تو ہے انسان دیکھیے گا اڈوں پر بیٹھے رہتا رات بھر، اور جب وہاں سے بستر میں آیا، اگر کوئی بستر میں بھی آ گیا ہے تو موبائل، یعنی سوتا نہیں ہے، فجر میں اٹھتا نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کا دل اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے باہر لگا دیا۔ منافق سو جاتا تھا لیکن ان کے دل پر مہر لگا دیا تھا، جس کی وجہ سے عبادت میں جی نہیں لگتا تھا، سستی آتی تھی ان کو، نماز پڑھنے میں بھاری محسوس ہوتا تھا۔ جیسے حدیث میں کہا اسقل الصلاۃ علی المنافقین العشاء والفجر، فجر اور عشاء منافقوں کو بھاری لگتا تھا، مومنوں کو بھاری نہیں لگتا ہے، نہیں لگتا۔ آپ کو معلوم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن کا دل کیسا ہوتا ہے؟ دیکھیں جس کا دل پہ مہر نہیں لگا ہو اور جس کو جی کرتا ہو عبادت کرنے کا، مہر نہ لگی ہو اس کے دل پر، وہ مومن ہے۔ مومن کا دل کیسا ہوتا ہے دیکھیں، آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قم یا بلال، اے بلال ارحنا بہا الصلاۃ، بلال اقامت کہو، اذان دو بلال، اقامت کہو بلال، اور نماز کے ذریعے سے میری روح کو سکون پہنچاؤ۔ مومن، سبحان اللہ، مومن کو جی نہیں بلکہ سکون پہنچتا ہے۔ خود اللہ کے نبی کہہ رہے بلال اقامت کہو، اور اقامت کے ذریعے سے میرے دل کو تسکین پہنچاؤ، میرے دل کو سکون پہنچاؤ، میرے دل کو راحت پہنچاؤ، ٹھنڈک پہنچاؤ۔ بلال اقامت کہو، یہ ہے مومن کا دل، سستی نہیں آتی بلکہ اس کو دلچسپی لگتی ہے، سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے نماز کے ذریعے سے، جو اللہ کے نبی حضرت بلال کو کہہ رہے۔ حضرت خبیب کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، مومن کا دل ایسا ہوتا ہے التکاثر عن الطاعة، اللہ سے دعا کرے اللہ ہمارے دلوں میں چستی پیدا کر دے، بولو امین اللہ کے رب، غفلت دل سے بچائے۔ حضرت خبیب کا آپ سنیے واقعہ، کئی مرتبہ سنے ہوں گے، اللہ اکبر، کتاب پڑھیے آپ، زاد المعاد پڑھیے، سولی دینے کا وقت آ گیا، ان کو پکڑ لیا تھا انہی کو، اور انہی کو کہا تھا کہ اے خبیب، سنے ہوں گے واقعہ، چھوڑ دیں گے آپ کو، اگر آپ کی جگہ پر آپ کے نبی کو اگر سولی میں لٹکا دیں گے تو کیسا رہے گا؟ خبیب نے کہا کہ میرے نبی کی بات کرتے ہیں، کانٹا چبھنے نہیں دوں گا، خبیب جیسا 100 جان نبی کے لیے قربان کر دوں گا۔ سبحان اللہ، محبت کرتے تھے، سولی دینے کا وقت ہے، پکڑ لیا سولی دینے کے لیے، کہا کچھ ہے اچھا، آخری خواہش؟ خبیب نے کہا کہ نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، مومن کا دل ہوتا ہے بھیا، ہرا بھرا ہوتا ہے۔ اسی لیے غزوہ ذات الرقاع کا واقعہ میں نے شاید ایک بتایا ہوں، صحابہ کرام واپس آ رہے تھے، رات میں جب پڑاؤ ڈالا تھا، دشمن تیر چلاتا ہے، التکاثر عن الطاعة، کہیں دل غافل تو نہیں ہو گیا کہ مجھے جی نہیں کرتا ہے نماز کے لیے، یا عبادتوں میں سستی ہو لگتی ہے، منافقوں جیسا دل میں ہوا۔ تیر مارا جب نماز پڑھ رہے تھے صحابہ کرام، تیر جب مار دیا، ایک تو تیر خون نکل رہا تھا، چون سے چون نہیں چرا نہیں کیا، اللہ نماز میں ہے تو ہے ہی ہے، جب دوسرا تیر لگا کر کے مارتا ہے، ایک ساتھی جاگ جاتا ہے، کہتا بھائی تیر تمہارے بدن پر لگ رہی ہے تو نماز میں کھڑے جگہ کیوں نہیں رہے ہو، کسی کو اٹھایا کیوں نہیں، دشمن تم پہ حملہ کر، کیا بتائیں، نماز میں اتنا مزہ آ رہا تھا کہ تیر نہ تیر، میں نے کسی کو جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ صحیح واقعہ ہے، صحیح بات ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو جب سولی دینے کا وقت آیا، نماز کہاں پڑھنے دیجئے، نماز جب پڑھنے لگے فارغ ہو کر کے جملہ کہتے، نہیں ضرورت تھی کہنے کی لیکن کہتے ہیں، آپ دیکھ لیجئے گا کتاب اٹھا کر کے، کہا کہ میرا یہ کر رہا تھا کہ میں نماز کو تھوڑا اور لمبی کر دوں، خواہش تھا نماز کو اور میں لمبی کر دوں، لیکن میں اس ڈر سے لمبی نہیں کیا، من کر رہا تھا، مزہ آ رہا تھا، نماز میں جی کر رہا تھا، کیا کہ تم یہ نہ سمجھو کہ خبیب موت سے ڈر گیا ہے اس لیے میں نے نماز کو چھوڑا کر دیا۔ اللہ کرتا تھا میرے بھائی، مومنوں کا دل ایسا ہوتا ہے۔ ایک صحابی کے بیٹے کا واقعہ آتا ہے، اللہ اکبر، یہ لوگ کیسے التکاثر عن الطاعة، یہ پہلی صفت ہے کہ دل غافل تو نہیں ہو گیا
मोहर तो नहीं मार दिया कि इबादतों में सुस्ती लगने लगी हमको, रात को उठने का जी नहीं कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मोहर लग चुका हो। एक सहाबी का वाकया, उसके बेटे का वाकया है। आजान हो गई मगरिब की, बीमार थे ये भी सही बात है, बीमार थे ये। आजान हो रही थी मगरिब की और जागने की हालत में थे, आने आलम सकरात में थे, मौत का वक्त करीब था। आजान की निदा सुनाई देती है कान पर। बच्चों को बुलाते हैं, बेटा आओ इधर, आओ इधर। कहा क्या बात है अब्बा? कहा कि हय्या अला सलाह मेरे कान में सुनाई दे दिया है, हय्या अला फलाह भी मैं सुन चुका हूँ, मुझको उठा करके मस्जिद लेकर के चलो। बच्चों ने कहा अब्बा आप बीमार हैं, आखिरी वक्त, सही बात है, आखिरी वक्त में है अब्बा, मस्जिद मत जाइए, आप यहीं पढ़िए, आपके लिए रुखसत है। जो कहते हैं ना कि घर में पढ़ लेते हैं, आजान सुनने के बाद नहीं होगी नमाज, नमाज नहीं होगी, बिला उज्र नमाज नहीं होती है। घर में आने की ताकत है तो मस्जिद आनी होगी आपको भैया। हाँ। कहा कि मैंने सुन लिया है, कहा पढ़ लीजिए, मौत का आपका वक्त करीब है। कहा कि नहीं, हम मस्जिद ही जाएंगे। अल्लाह अकबर। बच्चों ने उठा करके लेके करके चल गया मगरिब की नमाज में। इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे थे, पहले ही रकत हुआ था कि बंदा सजदे में गए थे कि रूह निकल जाता, वहीं सजदे की हालत में इंतकाल हो जाता। अल्लाह दिल कैसे हमारे गफलत है अल्लाह के लिए, कि अल्लाह के लिए हमको बात करने का जी नहीं करता। नमाज एक बात होती है, कितना दिल पे मुहर लगा। देखिए कुछ यंग जनरेशन के नौजवान है जिसका लवर है ना, वो घंटों घंटा लवर से बात करता है लेकिन उकताता नहीं है, उकताता है नहीं, यानी महबूबा से, माशूका से बात करता है, उकताता नहीं है। अल्लाह से बात करेगा नमाज में तो आधे घंटे में उकताने लगेगा। और कभी कभी कहता है अरे भाई तुम अल्लाह के लिए कुछ नहीं कर सकते तो दिल तो गाफिल है। लवर के लिए कहेगा कि तुम्हारे लिए बोलो तो जान देने के लिए भी तैयार, जान भी दे दूंगा। कहता है कभी कभी चांद तारे को भी तोड़ के लाके रख दूंगा, हालांकि बस की बात नहीं है। अल्लाह के लिए भाई, अल्लाह के लिए करो। अल्लाह बात करता है आपसे। नमाज में जब आते हैं तो क्या होता है? अल्लाह से बात ना करते हैं हम, अल्लाह से बात होती है। खैर, तो पहली सिफत का तकातुर अनिता, दिल गफलत होने की एक अलामत यह है कि इबादतों में जी नहीं करना। और जब दिल गाफिल हो जाए, वह हो जाए, तो ये जहन्नमियों की सिफत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के मुके कौन? जिसका दिल गफलत हो चुका हो, गफलत की जो जिंदगी गुजारता हो। मेरे भाइयों, गफलत की चादर फेंकिए, आखिरत की फिक्र कीजिए। वक्त करीब है, हिसाब व किताब का वक्त करीब है। अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम तमामों को गफलत दिल से बेदार कर दे, आमीन। हम तमामों के दिलों को इस्लाह कर दे, आमीन। हम तमामों के दिलों में खौफ खुदा पैदा कर दे, आमीन। बारे इलाहा, जो बीमार है उन्हें शफाए कामिला अजला अता फरमा, जो परेशान है उनकी परेशानी को दूर फरमा। अल्लाह जब तक जिंदा रखे हमें इस्लाम पर, तौहीद पर जिंदा रख, आमीन।